ہمارے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر۔ مدینے میں ایک جادوگر تھا جس کا نام لبید تھا۔ ایک بار مدینے میں بہت سے یہودی اس جادوگر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے لبید، تم تو دیکھ ہی رہے ہو کہ محمد کیسے اپنے دین کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ محمد پر جادو کر کے انہیں اس کے کام سے روکیں، لیکن ہم اس سے کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے اب ہم سب تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تم پیسے اور اشرفیہ لے کر محمد پر جادو کر دو۔ یہ سن کر جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ اس زمانے میں ایک یہودی لڑکا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کام کیا کرتا تھا۔ اس یہودی نے اس لڑکے کو بلایا، پھسلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور کنگھی کا ایک ٹکڑا اپنے پاس منگوا لیا اور پھر ان دونوں چیزوں کے ذریعے ہمارے نبی پر جادو کروا دیا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پر جادو لبید جادوگر کی لڑکیوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک دھاگے میں 11 گانٹھیں لگا کر ان پر کیا اور پھر انہیں کھجور کی ایک لکڑی میں رکھ کر دور جنگل میں ایک کنویں میں ڈال دیا۔ ہمارے نبی پر اس جادو کا اثر یہ ہوتا تھا کہ نبی اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کرتے تھے۔ کسی کام کے بارے میں یہ خیال ہوتا کہ وہ کام تو کر چکا تھا لیکن ابھی وہ کام نہ کیا ہوتا، اور جو کام کر چکے ہوتے اس کے بارے میں خیال آتا کہ ابھی میں نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود جادو کا جو اثر تھا وہ بس آپ کے جسم پر ہی ہلکا پھلکا تھا۔ نبوت میں اس کی وجہ سے کبھی ایسا فرق نہیں پڑا کہ جادو کی وجہ سے آپ نے کوئی غلط بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہو۔ ایک بار ہمارے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر موجود تھے۔ آپ نے خوب دعا کی اور اس کے بعد آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے۔ سو کر جب اٹھے تو عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ، اللہ نے ہماری دعا سن لی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا سن لی؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کون سی دعا اے اللہ کے رسول؟ نبی نے فرمایا کہ ابھی خواب میں میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ مدینے کے ایک جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس چیز پر جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ ان کی کنگھی اور بال پر۔ پہلے والے نے پوچھا کہ وہ کنگھی اور بال جنگل کے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھے ہیں۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ اس کنویں کا پانی نکال کر اس پتھر کے نیچے سے وہ بال اور کنگھی کا ٹکڑا نکالا جائے تو ان پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر نبی نے کچھ صحابہ اکرام کو جنگل کے اس کنویں کی طرف بھیجا جس کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا گیا تھا کہ اس کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی پر جادو کر کے ڈالا گیا ہے۔ ان سارے صحابہ اکرام نے کنویں کا پانی نکالا اور جو جگہ بتائی تھی اس جگہ سے کنگھی اور بال نکالے ہمارے حضور کے پاس پہنچے۔ حضرت جبریل نے ہمارے حضور کو آ کر بتایا کہ سورہ ناس پڑھ کر آپ اس میں ایک ایک گانٹھ کھولتے جائیں۔ پھر حضور نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ایک گانٹھ کو کھولا، یہاں تک کہ وہ 11 گانٹھیں کھل گئیں۔ پھر آپ نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میرے اوپر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ ان سب کے بعد لبید جادوگر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے جرم کا اقرار کیا تھا۔ ہمارے نبی نے اسے معاف کر دیا اور کوئی سزا نہ دی۔
ہمارے نبی پر جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ہمارے نبی کی نبوت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہمیں حسد، جادو، جلن سب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے لائک، سبسکرائب، شیئر کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو میں آپ تک سب سے پہلے پہنچا سکوں۔